یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وارث نامہ حاضہ میں اسم اللہ ذات ہے، باقی اسم اعظم ہے۔ وارث نامہ ہی نور نامہ ہے۔ بجز حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو بیعت کا سلسلہ دراز کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اللہ پاک نے اپنے نورانی صفات کو یکجا فرمایا تو ایک حسین و جمیل صورت وجود میں آئی، اس کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا، اس کی تعریف کی اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا اور اس پر درود بھیجا۔ درود بھیجنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے تو آپ کی آل کو بھی شامل کر کے درود بھیجا جائے۔ اللہ پاک شان تنزیہی اور شان تسبیحی میں موجود ہے۔ اللہ کی آواز تنزیہی شکل میں ہے، یعنی بے صورت میں۔ اللہ کی صورت تشبیہی شکل میں ہے، یعنی صورت میں ہے۔ اللہ جو کلام ہے وہ اللہ کی شان تنزیہی کو بتاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام ہے وہ اللہ کی شان تشبیہی کو بتاتا ہے۔ ان دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دنیا میں جو بھی ہادی تشریف لائے اس کی شکل ہے، اول بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ تھے اور ملائکہ ساجد تھے۔ سجدہ آدم وہ سجدہ ہے جو حضرت آدم کے روبرو کرایا گیا، گر نہ بودے ذات حق اندر وجود کے روا بودے ملک کردن سجود۔ اگر آدم کی ذات میں ذات حق موجود نہ ہوتی تو آدم کو سجدہ روا نہ ہوتا۔ یہی سجدہ نماز میں فرض ہے۔ جو دم پتلے خاکی میں جاری تھی وہی دم اولاد آدم میں جاری و ساری ہے۔ دم کا نام آدم ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا آدمی ہونا چاہیے، آدمی ہونا مشکل ہے۔ کسی قدر سکوت کے بعد فرمایا آدمی اسی وقت ہوتا ہے جب لطیفہ قلب ذاکر ہو، اس لیے کہ لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور میت و اقربیت حاصل ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب میت ہو گئی تو تقرب خاص ہو گیا، یہی درجہ تکمیل ہے۔ دم بغیر جسم کے کارآمد نہیں ہے اور جسم بغیر دم کے کارآمد نہیں ہے۔ جو انسان دم کا تصور کرتا ہے وہ دم میں قائم رہتا ہے۔ جو انسان دم کے تصور سے غافل ہے وہ خود کو جسم سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ جسم اربع عناصر سے بنا ہے۔ اربع عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی ہے، جن کی صفات ہیں۔ دم رب کا امر ہے، رب روح الارواح ہے۔ اللہ کی معرفت آسان نہیں ہے۔ کلام اللہ جس کو بتاتے ہیں وہ ذات واجب الوجود ہے۔ جب اپنے وجود میں واجب الوجود کی جلوہ گری ظاہر ہوگی اور اپنی خواہشات کا کوئی اثر باقی نہ رہا تو گویا طالب و مطلوب میں عینیت ہو گئی۔ یہی منتہائے حقیقت ہے اور یہی حقیقی سند خلافت ہے جو حیات و ممات میں ضائع نہیں ہو سکتی ہے۔ خلافت و سجادگی کے انقطاع سے پیری و مریدی کی نفی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ
منزل عشق برتر ہے ذکر و اشغال سے جو کسب ہے، اور میں مذہب عشق رکھتا ہوں۔ اس ملت میں سجادہ نشینی وغیرہ نہیں۔ جو شخص باد عشق میں سرشار اور دام محبت میں گرفتار ہو، گو وہ خاکروب ہو یا چمار ہو، وہ مجھ سے ہے۔ آپ نے اپنے حلقہ بگوش کو بیعت لینے سے منع نہیں فرمایا۔ جن لوگوں کا ایسا خیال ہے وہ حضور انور کی مقدس روحانیت اور باطنی تاثیرات سے لا علم ہیں۔ چنانچہ اس کے ثبوت میں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا کہ حضور پرنور کے عہد میں آپ کے فقراء عالی اقتدار نے بیعت لی ہے۔ حاجی محمد صاحب وارثی جو ایک شخص بیان واحد ہیں، ناقل ہیں کہ مولانا مولوی ہدایت اللہ وارثی انصاری محدث سورتی کا واقعہ ہے جو انہوں نے خود مجھ سے بیان فرمایا کہ شاہجہاں پور میں ایک خرقہ پوش وارثی درویش ملے جو بڑے ذاکر و شاگر اور اہل دل تھے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ اگر تمہارے پیر مل جائیں تو میں ضرور مرید ہو جاؤں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہی ہاتھ ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں خود بخود حضور کی بیعت کا خیال پیدا ہو گیا۔ جب میں دیما شریف میں حاضر ہوا تو آپ نے خود بخود ارشاد فرمایا، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ دو نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے حضور انور کے دست مبارک پر بیعت ہوا۔ معصوم شاہ صاحب وارثی، یتیم شاہ صاحب وارثی، معصوم مسکین شاہ صاحب وارثی دہلوی، قادر شاہ صاحب وارثی بشرانی اور ان کے علاوہ دیگر فقراء وارثی حضور کے زمانے میں لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ جب متذکرہ بالا بزرگوں کے مرید حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور بطور شکایت حضور سے کوئی عرض کرتا کہ یہ حضور کے فلاں فقیر کے مرید ہیں، حضور کی موجودگی میں ان کو بیعت لینے کا کیا حق ہے، حضور انور ان سے بیعت لے لیں، تو آپ ان مریدوں سے فرماتے کہ سنو، تم ہمارے مرید ہو، یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک ہیں، ان سے اور ہم سے محبت رکھو۔ تمام موجودات کی آواز کی اصل خدا کی آواز، خدا کی آواز دل کے کان سے سنی جاتی ہے۔ روح خدا کی آواز کو پکڑ کر عالم بالا کی طرف سفر کرتی ہے۔ انسان مسافر ہے اور اس کا جسم مسافر خانہ ہے۔ روح کا سلسلہ حیات جاری و ساری ہے۔ روح کا لباس جسم ہے، شہرگ جسم کا خاص حصہ ہے، مگر اس کا دونوں سرا بند ہے۔ سانس کی گردش شہرگ میں نہ ہو کر جسم کے دیگر حصے میں ہوتی ہے، اس لیے شہرگ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا کہ سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے۔ خدا کے تقرب کی جگہ شہرگ ہے۔ شہرگ کو ایکٹیویٹ کرنے کے طریقے ہیں، اس لیے ان طریقے کی مشق لازمی ہے۔ سانس کی چال اور سر پر دھیان دیں۔ دایاں سر تھوڑی دیر چلنے کے بعد بایاں سر چلتا ہے، مگر دونوں سر ایک ساتھ برابر نہیں چلتے ہیں۔ اگر دونوں سر ایک ساتھ برابر چلیں تو شہرگ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ ناک سے سانس کھینچو اور ناک سے سانس چھوڑو تو اس وقت اس میں اللہ کا تصور رکھو۔ اس میں اللہ کے تصور سے مراد خدا کی آواز کے شغل سے ہے۔ انور وارث پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ شغل جو ہر مشرب اور ہر طبقے کے فقیر کے واسطے لازمی ہے اور جو انسان کو راز مخفی سے خبردار کرتا اور جو بندے کو خدا سے ملاتا، وہ شغل سلطان الاذکار ہے۔ اور فرمایا، بڑے میاں جو سانس نکلے وہ اس میں اللہ کے ساتھ نکلے، جو سانس بغیر اس میں اللہ نکلتی ہے وہ مردہ ہے۔ اور بڑے میاں ایک ذکر ایسا ہے جس کو نہ سانس سے تعلق ہے نہ زبان سے۔ عرض کیا بڑے میاں ہو جاتا مقرر سے مقرر، یہی ارشاد فرمایا، سنا سنا بڑے میاں ہو جاتا ہے۔ جب شاغل
ثبت سرمدی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے آگے کے درجات طے کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ شغل صورت سرمدی یہ خدا کے صورت کا تصور ہے۔ طالب خدا کے واسطے صرف تصور ہی کافی ہے اور ہر قسم کی ترقی صرف تصور میں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لے، وہی صورت یہاں، وہی قبر میں، وہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ حضرت شیخ عنایت اللہ صاحب تعلق دار سیدن پور نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، شیخ جی جب کوئی مصیبت ہو تو ہماری برزخ کا تصور کیا کرو۔ حضور انور نے تصور کا قاعدہ بھی متعدد طریقے سے تعلیم فرمایا، مگر اکثر زیادہ مفید اور بہت آسان طریقہ یہی ارشاد ہوا ہے کہ پہلے تصور کرے، جب صورت قائم ہو جائے تو میں اس صورت کے دل صنوبری کی جانب متوجہ اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ جسٹس سید شرف الدین وارثی سے حضور انور نے فرمایا، آنکھ بند کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ مظہر الہی ہر جگہ موجود ہے، تماشا دیکھو یا وارث یا وارث یا وارث۔ 31 مارچ 2022 کو میلہ چیت کا آغاز عید میلاد النبی سے ہونے جا رہا ہے۔ 2 اپریل 2022 عیسوی کو 4:13 پر حضور عالم پناہ وارث اعظم اللہ ذکرہ کا کل شریف ہوگا۔ حلقہ فقراء وارثی 1926 کو حسب منصا 21 ایکٹ 1860 عیسوی کے تحت رجسٹرڈ ہوئی ہے۔ تمام تقاریب زیر اہتمام حلقہ فقراء وارثی آستانہ عالیہ سرکار وارث پاک دیواں شریف بارہ-بنکی میں ہوگی۔ پہلی رمضان المبارک 1238 ہجری کو حضور انور وارث پاک دیواں شریف میں ظہور فرمایا اور پہلی رمضان المبارک 1253 ہجری کو پہلی مرتبہ سفر حج کے دوران احرام شریف جس عنوان سے باندھا، اسی عنوان سے تادم وصال احرام باندھے ہوئے دنیا بھر میں سفر کیا اور مخلوق خدا کی ہدایت کرتے رہے۔ پہلی سفر 1323 ہجری مطابق 7 اپریل 1905 عیسوی ماہ چیت کو آپ نے دیواں شریف میں وصال فرمایا۔ آپ نے اپنے فقراء احرام پوش کو پرانی خانقاہ اور نئی خانقاہ کے انتظام کے لیے خدام مقرر فرماتے رہے۔ آپ نے وارثیوں کے درمیان اپنی مخصوص یادگار اپنا ارشاد اور احرام شریف چھوڑا ہے۔ ان کی عقیدت سے فیض کا دروازہ کھلتا ہے۔ حاجی وارث علی صاحب موسولیم ٹرسٹ انتظام کے لیے قائم ہوا ہے۔ وہ آستانہ کی خدمت کا حق اور آستانہ کی خدمت کا حق انہی کو ہے جو احرام پوش فقیر ہیں۔ فقراء احرام پوش آستانہ کی سیواداری کے لیے ہیں، وہی اصلی سیوادار ہیں جو سلسلہ خدمت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یا وارث یا وارث یا وارث۔